پاکستان میں سیاسی صورتحال اور عدلیہ کے کردار کے عنوان سے مشرقی لندن میں سیمینار ہوا، جس میں انٹرنیشنل لائرز سولیسٹر اور بیرسٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پنجاب بار کے ممبر عمر فاروق اکبر اور میاں محمد ریاض خاص طور پر شریک ہوئے۔ کمیونٹی کی اہم شخصیات بھی اس موقع پر وہاں موجود تھیں۔ تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل لائرز سولیسٹرز اور بیرسٹرز نے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات اور عدلیہ کے کردار کے موضوع پر مشرقی لندن میں سیمینار کا اہتمام کیا۔ مقامی ریسٹورنٹ میں ہونے والے سیمینار میں وکلاء نے پاکستان کے عدالتی نظام اور اس میں بہتری کے لیے مختلف تجاویز دیں۔ سیمینار میں برٹش پاکستانی دانشوروں اور بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اس سیمینار میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے پنجاب بار کے ممبر عمر فاروق اکبر اور میاں محمد ریاض نے خصوصی شرکت کی۔ برٹش پاکستانی وکلاء نے سیمینار میں جہاں عدلیہ کے کردار اور اہمیت پر بحث کی، وہاں عدلیہ کے مثبت کردار کی بھی تعریف کی۔ بیرسٹر خالد انجم نے کہا کہ عدلیہ میں ججز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اکثر کیسز التوا کا شکار ہیں۔ کئی کیسز تو ایسے ہیں جو کئی سال سے چلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی مستقل لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہوں اور لوگوں کو جلد سے جلد انصاف مل سکے۔ بیرسٹر دانیال شکیل نے اس موقع پر عدلیہ کے نظام کو مزید جدید کرنے پر زور دیا۔ راؤ منظور خان نے بار اینڈ بینچ کے خلا کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی، جبکہ بیرسٹر شہزاد احمد نے موجودہ سیاسی حالات میں عدلیہ کے کردار پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے عدالتی نظام میں بہتری لانے کی شدید گنجائش ہے۔ لوگ انصاف کے حصول کے لیے سالوں تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی عمر فاروق اکبر نے کہا کہ برطانیہ میں انصاف کی فراہمی ایک مثال ہے۔ یہاں پر ہر شخص کو انصاف آسانی سے دستیاب ہے اور شہریوں کو بھی اپنے انصاف کے نظام پر پورا یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز کمیونٹی اور اوورسیز وکلاء پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ محب وطن اور اپنے وطن کے لیے فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔ میڈیا سے مزید گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکا نے بعد میں کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ جوڈیشری کا ایک انتہائی اہم جو ہے وہ رول ہے، اور جوڈیشری کو بر وقت انصاف کے اوپر فیصلے کر کے جو پاکستان کی جو انسرٹینٹی کی اس ٹائم پہ سچویشن ہے اس سے پاکستان کو باہر نکالنا چاہیے، اور ایک عام آدمی کو بھی وہی انصاف پہنچانا چاہیے جو کہ کسی جو امیر اور مقتدر حلقے کے جو افراد ہیں ان کو جو انصاف پہنچایا جائے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بار کونسل کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے تمام معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام دوستوں نے شرکت کی، تمام وکلاء جو ایسٹ لندن سے رکھتے ہیں انہوں نے شرکت کی، تمام دوستوں کا شکریہ۔ وکلاء جو قانون دان تھے ادھر پاکستان سے اور صحافی برادری، انہوں نے ہمیں بڑا وارملی ویلکم کیا ہے اور بڑا اچھا لگا ان کے ویوز کو سن کے اور ان کے آئیڈیاز کو سن کے، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جو ان کے ویوز اور آئیڈیاز ہیں پنجاب بار کونسل میں ہم اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی ان کی آواز کو پہنچاؤں میں، اور انشاءاللہ جو انہوں نے ریفارمز کے حوالے سے اور جو ہمیں سجیشنز دیے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم جتنا میکسیمم ان کی سجیشنز پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ بہتری لا سکیں۔ پاکستان کا جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں جوڈیشری کا کیا رول ہے اور وکلاء کا کیا رول ہے، اور کس طرح سے جو ٹینس سچویشن ہے اس کو ایک سافٹ ریلیز دے کر جو پبلک ایٹ لارج کے لیے بہتر ہے اس کے لیے بات کی جائے۔ تو ایک پوزیٹیو ڈسکشن تھی۔ اب مطلب یہ تھا اور باٹم لائن یہ تھی کہ جو جوڈیشری کا امپارشل رول ہے، جو وہ رول آف لا کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وداؤٹ دا رول آف لا اس قسم کی سچویشن کو کبھی بھی ٹیکل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ برٹش جو ہے جوڈیشری نظام کے حوالے سے کمپیریزن کرتے ہوئے ہم نے اپنی سفارشات پیش کی ہیں، اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ جو ممبر بار کونسلز ہیں وہ اپنے کولیگز ود ان دا بار ود ان بینچ ان ساری سفارشات کو آگے لے کے جائیں گے، اور کوئی پازیٹیو ڈیسیجنز ایکسپیکٹیڈ ہے انشاءاللہ۔ عدلیہ کا کردار ہے اس کے اوپر بحث کی گئی، اور تمام جو یہاں پہ انٹرنیشنل جو لائرز تھے، سولیسٹرز تھے، بیرسٹرز تھے، ان کا ایک ہی مدعا تھا کہ اگر عدلیہ اور جو پاکستان کی بڑی بارز ہیں وہ اپنا رول امپارشل ادا کریں گی تو پھر بار اینڈ بینچ اور جو پبلک ہے اس کے جو درمیان خلا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ موجودہ اس وقت پاکستان میں عدالتوں کا رول ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے عدالتوں کو سٹیپ اپ ہو کے عام آدمی کے ہیومن رائٹس جو وائلیٹ ہو گئے ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سیمینار میں لندن بھر سے معروف قانون دانوں اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور پیارے دیس میں لا اینڈ آرڈر اور غیر جانبدار انصاف کی فراہمی پر زور دیا۔ سلیم صابری، 92 نیوز UK۔
بیرسٹر امجد ملک کی سینئر صحافی افتخار احمد کے اعزاز میں تقریب، اپنی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سچے اور ایماندار صحافی پاکستان کا اثاثہ ہیں، ہمیں ان کے تجربے سے مستفید ہونا چاہیے۔ تمام فریقین کو بلا تفریق پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے اور عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ایسوسی ایشن آف پاکستان لائرز برطانیہ کے سربراہ بیرسٹر امجد ملک نے اپنے چیمبر میں معروف صحافی اور سینئر اینکر افتخار احمد کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر مانچسٹر اور گرد و نواح کے صحافیوں نے خصوصی شرکت کی۔ افتخار احمد کے اعزاز میں مختصر تقریب بھی سجائی گئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر امجد ملک کا کہنا تھا کہ صحافت مملکت پاکستان کا اہم ستون ہے، سچے اور ایماندار صحافی پاکستان کا اثاثہ ہیں، ہمیں ان کے تجربے سے مستفید ہونا چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام موجودہ حکومت کے لیے اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سینئر صحافی اور اینکر پرسن افتخار احمد نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ معاشی ہے اور تمام فریقین کو بلا تفریق پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے اور عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور وہاں پر رہنے والوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سینئر صحافی نے کہا کہ ریاست پاکستان کا ہر شہری اس کے آئین اور قانون کا پابند ہے اور ہم سب کو پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے بیرسٹر امجد ملک کی جانب سے اپنے اعزاز میں منعقد تقریب میں شریک تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں بیرسٹر امجد ملک نے سینئر صحافی افتخار احمد کو اپنی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین کے صاحبزادے راجہ شہزاد اختر کی برطانیہ آمد پر PTI اولڈم کی جانب سے ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں صدر PTI نارتھ ویسٹ آصف بٹ کے ساتھ ساتھ PTI کارکنوں نے شرکت کی ہے۔ استقبالیہ تقریب کا مزید احوال جان لیتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں و کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے جوڑ توڑ اور سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ برطانیہ میں مقیم آزاد کشمیر کمیونٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین کے صاحبزادے راجہ شہزاد اختر برطانیہ پہنچ گئے۔ مینچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں PTI اولڈہم کے رہنماؤں سابق کونسلر چودھری خضر رحمان، چودھری طارق مجید اینڈ بردرز نے راجہ شہزاد اختر کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اپنے آبائی شہر کسگمہ میں بلدیاتی انتخابات میں PTI امیدواروں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر برطانیہ میں کسگمہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت اپنے آبائی شہر میں جاری اسپتال کے مختلف پروجیکٹس کے کام کو بھی سراہا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تقریب کے میزبان چودھری خضر رحمان، چودھری طارق مجید، راجہ شہزاد اختر، PTI نارتھ ویسٹ برطانیہ کے صدر آصف بٹ کا کہنا تھا کہ وہ سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین کے حمایت یافتہ امیدواروں کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات سے بنیادی مسائل، صحت اور تعلیم پر بھی اچھی طرح کام ہوگا۔ 100% راجہ علی ذوالقرنین کے پیچھے ہیں اور ہم ان کے بازو ہیں اور ہم ان کے ساتھ جانی مالی جو بھی ہو سکے ہم کریں گے ان کے ساتھ، اور ہم فیوچر میں بھی بلدیاتی الیکشن کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قائم رہے گا۔ اس وقت کشمیر میں آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے طریق انصاف کو ہم نے جو جتنے بھی طریق انصاف میں آزاد کشمیر میں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے ہم ان کو یہاں سے بیٹھ کر UK سے مانچسٹر سے ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں سارے بھائی، اسپیشلی طارق مجید صاحب اور خضر رحمان صاحب، انہوں نے مطلب اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، تو ہماری پوری فیملی، ویسے بھی ہم باپ دادا سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے ابھی جو طارق مجید صاحب نے کہا ہے کہ میں راجہ علی ذوالقرنین صاحب کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور خضر بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ We just like to make it clear to everybody that we're here to support PTI and we're here to support our family, Raja Zulkarnain's family in Pakistan, in Kasgumma, as well as the projects that are happening, charity-based projects such as the General Hospital. We are all behind that, and
We would like the local people in Kasgoma to give full support to these projects. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ کھسگما کے برطانیہ میں آباد اوورسیز پاکستانی کھسگما ویلفیئر سمیت دیگر پروجیکٹس میں کھل کر امداد کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اولڈہم کی مانچسٹر تقریب میں چودھری فیضان فاروق، عدنان فاروق، راجہ شیری، سابق میئر کونسلر فدا حسین، ابرار خان، چودھری یاسر مجید، چودھری آفتاب رحمان سمیت دیگر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔ اور برطانیہ کے شہر لیسٹر میں حالیہ پرتشدد واقعات، فیک نیوز، سوشل میڈیا کا منفی پروپیگنڈا اور ہندو توا کی گمراہ کن سرگرمیوں کے پیش نظر مسلم تنظیموں نے برطانیہ بھر میں اپنے نوجوانوں کو ان منفی سرگرمیوں سے بچنے کے لیے تربیتی ورکشاپس کا آغاز کر دیا۔ اس قسم کی ایک تربیتی ورکشاپ برمنگھم میں منعقد ہوئی، جس کا احوال بتا رہے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی۔ لیسٹر میں حالیہ پرتشدد واقعات نے جہاں صدمے اور غم و غصے کو جنم دیا ہے، وہیں اس واقعے کے بعد درجنوں گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں، مگر اس تشدد کو ہوا دینے میں انٹرنیٹ پر شائع کی گئی گمراہ کن معلومات کا بھی اپنا کردار ہے۔ لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز مواد شیئر کر کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بدامنی کے الزام میں سزا پانے والوں میں سے ایک شخص نے سوشل میڈیا سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا۔ مقامی رہنماؤں یا اس بدامنی کی زد میں آنے والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ 17 سے 18 ستمبر کی ہفتہ وار تعطیل کے موقع پر ہونے والے بدترین تشدد کو سوشل میڈیا پر مخصوص گمراہ کن معلومات کے ذریعے ہوا دی گئی۔ گزشتہ روز برمنگھم میں ہندوتوا تنظیم کی طرف سے منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کی غرض سے برٹش مسلم نوجوانوں کی ایک تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں ان کو مستقبل میں سوشل میڈیا پر منفی رجحانات کی روک تھام کے لیے ہدایت اور تربیت دی گئی۔ اس ورکشاپ میں مختلف مسلم ممالک کے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر منتظمین عمران ابرایا، عمر رشید اور محمد سلیم نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کے لیے ہندوتوا سرگرم عمل ہے، اس لیے ہم نے برطانیہ بھر میں اپنے نوجوانوں کو اس فتنے سے بچنے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ورکشاپس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ We've organised an event specifically for the Muslim youth and to talk to them about what is happening specifically in India and even what happened in Leicester about Hindutva. This is something that we feel that it's going to get, this problem is going to get bigger and bigger. And it's something that we need to address now, get the community involved, get the youth involved, and come together, discuss not just the history, but also the solution as well, in terms of what we need to do, inshallah. Youngsters بعض اوقات بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دم کال آ جاتی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے، وہ یونٹی دکھاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ویژن کلیئر ہو، وہ کسی جو ہے نا ٹریپ کے اندر نہ آئیں، کسی وائلنس کی طرف نہ جائیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس مسائل کا حل جو ہے نا، جو ہم بڑے لوگ ہیں ہمیں ایک ویژن ینگسٹرز کو دینی ہے۔ اس سلسلے میں یہ تربیتی پروگرام آج ہو رہا ہے تاکہ ینگسٹرز کو بتایا جائے کہ ہم مسلمان امت کا ایک حصہ ہیں، ہمیں ان مختلف قومیت میں بٹنا نہیں چاہیے، امت کا ایک حصہ کے لیے ہمیں سب مل کے ہمیں جو اسلامی سیاسی نظام خلافت کا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ We're here to talk, we're here to engage, and we're here to understand what the problem is and have a discussion, because we believe that it's not about how strong you troll and how many bots you hire, it's about how strong your ideas are, how strong your beliefs are. Alhamdulillah, Muslim, whether you're young, whether you're 14 years old, whether you're 40 years old, we believe our ideas and our beliefs are strong enough to hold the test of discourse, discussion, debate. Whereas when we don't need to hide behind anonymous accounts, we don't need to hide behind Modi, we don't need to hide behind Gunde who go in gangs and beat up people. Alhamdulillah, we're here, we're open, and we're ready for a discussion. شرکا کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا وار کا مقابلہ کرنے کی غرض سے اپنے نوجوانوں کی تربیت لازمی ہے، اور آج کی ورکشاپ اس کی واضح مثال ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں معروف سماجی رہنما روبی ظفر کی طرف سے ایک پروقار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکاٹ لینڈ میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری برادری کو بچوں کے رشتوں کے حوالے سے درپیش مسائل پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے رشتوں کے مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش کی ہیں۔ احوال جانتے ہیں ملک خالد وارسی کی اس رپورٹ میں۔ گلاسگو میں سماجی رہنما روبی ظفر کی میزبانی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں شرکا نے شرکت کی۔
तकरीब के शुरका का कहना है कि दीगर मसाइल तो अपनी जगह, मगर हमारे अपने बच्चों के रिश्ते तलाश करने में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। कुछ बच्चे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे का रिश्ता यही यूके में हो जाए। प्रोग्राम के शुरका का मजीद कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम से कम्युनिटी में मिल बैठने का मौका मिलता है, जिससे एक दूसरे के मसाइल का पता चलता है। मिलजुल कर एक दूसरे के मसाइल हल करने में भी मदद मिलती है। तमाम फैमिलियों का जो यहाँ पे इवेंट पे आए हैं, आके उन्होंने मेरे इवेंट को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाया है। लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान है रिश्तों के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करें, इन मसलों को हल करें इंशाल्लाह। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने और इसके हवाले से हमारी बहुत से अच्छे खानदानों से मुलाकात हुई और मौका मिला हमें कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे हैं, तो उसमें इस कोशिश में हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और इस्लामी तौर पे भी बहुत अच्छा था, दुआ खैर भी हुई यहाँ पे। Been a really good experience. Rubina is very good. She's done so well and she's really helpful, and it's good for people like us that live far and can't find rishte. So everybody should come to places like this. आज का ये इवेंट बहुत कामयाब रहा है और माशाल्लाह आज के इस इवेंट में हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि पेरेंट्स को मिलाएं और इनसे ये आपस में मिलें और बातचीत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि 2-3 रिश्ते हो भी चुके हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। ये बहुत अच्छी तकरीब है, ऐसे हमें हर शहरों में करनी चाहिए, जिसके ज़रिए से इस्लामी रिश्ते कायम हो और इस्लाम की बका बाकी रहे और हमारे आने वाली नस्ल शरीयत मुताहरा पर चलती रहे, ऐसे असबाब पैदा फरमाए। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक्चुअली हलाल तरीका है ये, क्योंकि यहाँ पे ग्लासगो में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला है रिश्तों का, लड़कियों की और लड़कों की, पता नहीं आजकल लड़कियों को क्या हो गया, which is good। ये मुझे पसंद आया तरीका, लोग एक दूसरे को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसी प्रोग्राम में माशाल्लाह 3 जोड़ों के रिश्ते पक्के हुए। शुरका ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। प्रोग्राम में स्कॉटलैंड के मुमताज आलिम दीन इलामा हाफिज इब्राहिम ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। मलिक खालिद वारसी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ग्लासगो। लंदन के इलाके हेंसलो की जामिया मस्जिद में पुरनूर महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया। पुरवकार महफिल में पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वान सैयद अल्ताफ़ हुसैन काज़मी और शहबाज कमर फरीदी की खुसूसी आमद, हम्दो सना सुनने के लिए लोगों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान से आए हुए नात ख्वानों ने सहर अंगेज़ आवाज़ से हाज़रीन पर वजह तारी कर दिया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में जानिए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सजाई जाने वाली रूह परवर महफल का इनकाद मोहम्मद राशिद खान, शफीकुर रहमान और अराकीन मस्जिद कमेटी ने किया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज पाकिस्तान के मारूफ कारी मोहम्मद अली ने कुरान पाक की तिलावत से किया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वां सैयद अल्ताफ़ हुसैन काज़मी और शहबाज कमर फरीदी ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत आवाज़ के साथ हदिया नात पेश किया। इस मौके पर महफिल के शुरुका का कहना था कि इस कायनात की सारी रौनकें ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत को मुसलमान इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ मनाते हैं। महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और अस्वा हसना के बारे में तालीमात दी जाती हैं, जो नई नस्ल के लिए भी सरचश्मा हदायत और मशलरा होती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे हुजूर के ज़िक्र की महफिल जो है वो सजाई गई है और मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह के साथ, अपने दीन के साथ जो वाबस्तगी का इजहार है, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ के नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, बच्चों में वो जो है वो दीन के साथ बड़ी अटैचमेंट है और हमारी तमाम मुश्किलात का हल भी इसी में है कि हम अग़यार का जो है वो दामन छोड़ के हम अपने आका मौला के साथ अपना रिश्ता जो है वो मुस्तहकम करें। इसी में हमारी दुनिया की और इसी में हमारी आखिरत की नजात है। सरकार के अहले बैत की मुनासबत से जो आज की हौसलो जामा मस्जिद ने ये महफिल रखी थी, जिसमें आपने देखा कि आलम इस्लाम की शोहरत याफ्ता कारी नात ख्वान आके सरकार की बारगाह और सरकार के अहले बैत की बारगाह में हाज़री दी। अल्लाह ताला इनका आना कबूल व मंजूर फरमाए। इस महफिल की सजाने का मकसद यही है, ख़ास तौर पे यहाँ बरतानिया में जो यंगस्टर हैं और जो बच्चे यंग आते हैं, उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा जलाई जाए, उनको कुरान पाक की तालीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तालीमात जो है वो बताई जाएँ, ताकि उनके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा जो है वो उजागर हो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ उनको मिले। नौजवानों ने काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ शिरकत की
اور اس سے جو امپیکٹ پڑتا ہے ان پہ کمنگ جنریشن پہ ہمارے وہ بہت اچھا بہت پازیٹیو ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک ولہانہ جو اظہار کیا گیا ہے اٹس امیزنگ. کمیونٹی کا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے محبت اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا, اور یہی محبت ہے جو ہم نے لے کے جانی ہے اپنی کمیونٹی کے اندر, اپنے فیملی کے اندر, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کر جو درس دیا ہے وہی ہم نے اپنی کمیونٹی کو دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمامی احباب کو اس محفل کا اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ پاک تمام احباب کو سلامت رکھے. ہمیں مسجد میں میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں بہت بچے اور بوڑھوں نے بہت تعداد میں لوگ آئے ہیں, شرکت کی ہے, تو ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے. روح پرور محفل کے اختتام پر شرکا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا. آخر میں امت مسلمہ اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. غلام حسین وان, بیورو چیف 92 نیوز UK. والسل میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے عرس کی مناسبت سے 11ویں شریف کی روح پرور محفل کا اہتمام کیا گیا, جس کی صدارت شیخ علامہ عمر علی نے کی ہے. مہمان خصوصی علامہ زبیر احمد نقشبندی خطیب اعظم کھڑی شریف تھے. تقریب میں واصل اور گرد و نواح سے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. تفصیلات عرفان احمد فراز کی اس رپورٹ میں جانیے. والسل میں درود و سلام کی صدائیں بلند. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کی مناسبت سے روح پرور محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعت رسول مقبول کا شرف حافظ احمد رضا قادری نے حاصل کیا. روح پرور محفل کی نقابت کے فرائض ملک نازک حسین نے بخوبی ادا کیے. تقریب میں شیخ عمر علی نے انگریزی اور علامہ زبیر احمد نقشبندی نے اردو خطاب میں کہا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, سبھی اختیارات سے نوازا ہے اور حیات جاودہ بھی دی ہے. محمد مصطفیٰ اپنے امتیوں کے قریب بھی ہیں اور ان کے حالات سے واقف بھی ہیں. If they had wronged themselves, meaning if they committed a sin, جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. And if they went to the Prophet alayhi salatu wasalam and the Prophet on their behalf seek forgiveness, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, then they would find Allah subhanahu wa ta'ala to be all merciful and all forgiving. مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً, یہ رحمتن کے لفظ بتا رہے ہیں. مصطفیٰ کو اللہ نے اختیارات بھی دیے ہیں, مصطفیٰ کو اللہ نے حیات جاویداں بھی عطا کی ہے, مصطفیٰ امتی کے قریب بھی ہیں اور مصطفیٰ امتی کے حال سے بھی باخبر ہیں. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے دل کے سمندر سے جو خیالات اٹھتے ہیں وہ اس کے کانوں میں بعد میں پہنچتے ہیں, مگر گنبد خضرا میں خبر پہلے ہو جاتی ہے. مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نے اتنی شانیں عطا کی تھیں کہ وہ چہروں کو دیکھ کر نہیں بلکہ دلوں کو دیکھ کر تقریر کیا کرتے تھے. غوث اعظم کے چہرے کا حسن ان کا اپنا نہیں بلکہ وہ بھی آشیانِ مصطفیٰ کی خیرات تھی. والی بغداد سیدنا غوث اعظم سے محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, اور ان کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو الاستقامت علی السنت والجماع, اہل سنت کے راستے پر چلنا, اور دوسرا فرمایا ان ينفق مالہ فی الحق ولا ينفقہ فی الباطل, کہ جب مال خرچ کیا جائے تو اپنی نمائش کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے. یہ والی بغداد کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. بہت خوبصورت باذوق طریقے سے ماشاءاللہ تمام احباب نے ذکر پاک کیا بھی اور سنا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس 92 نیوز کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, اور جو خاص طور پہ مدینہ مسجد والسل میں جتنے بھی اٹینڈیز ہیں, اللہ سب کے
इश्क को सलामत रखे और हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार रखे। तकरीब के आखिर में दुरूद व सलाम के बाद खसूसी दुआ की गई। तकरीब में मजहर इकबाल, इमाम मस्जिद मौलाना मोहम्मद अकील, हाफिज हैदर अली, इमाम अबू बकर सिद्दीक, मुदस्सिर जफर और दीगर ने खसूसी शिरकत की। मस्जिद इंतजामिया की तरफ से ज़ियाफ़त का भी खसूसी बंदोबस्त किया गया था। इरफान अहमद फराज, नुमाइंदा 92 न्यूज़, वलसल। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान साइकिलिस्ट ने अपने शहर से सियाचिन ग्यारी तक साइकिल पर सफ़र करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने ये सफ़र 28 दिनों में तय किया। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में जानिए। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर साकिब रहमान साइकिलिंग खिलाड़ी मुल्तान से सियाचिन ग्यारी सेक्टर तक साइकिल पर सफ़र करने का नेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज तक किसी ने सियाचिन ग्यारी तक साइकिल पर सफ़र नहीं किया। साकिब रहमान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एजाज़ हासिल किया। साकिब ने 15,000 फीट बुलंदी तक का ये सफ़र 28 दिनों में तय करके रिकॉर्ड बना डाला। साकिब रहमान को पाक आर्मी और मकामी गवर्नमेंट का ताउन हासिल था। उन्होंने यह रिकॉर्ड सियाचिन ग्यारी और कारगिल के शहीदों के नाम किया। साकिब उर रहमान ने कमांड ऑफिसर एयरफोर्स को कौमी परचम पेश किया। एयरफोर्स कमांड ऑफिसर बेस कैंप कादरी मोहम्मद सैयद इकराम अहमद की जानिब से साकिब उर रहमान को एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बरतानिया में ट्रेन मुलाजमीन का ताहाल मुअम्मा हल ना हो सका। मुलाजमीन का 26 नवंबर को फिर से हड़ताल का ऐलान। रेल नेटवर्क की जानिब से मुसाफिरों को क्रिसमस के दौरान भी अलर्ट रहने की तलकीन। रेल नेटवर्क का कहना था कि 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कोई ट्रेन स्टेशन पर मौजूद नहीं होगी। मज़ीद अहवाल गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह महंगाई ने बरतानिया में ट्रेन मुलाजमीन को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। वक्फे से जारी ट्रेन वर्कर्स की हड़ताल बरतानिया में एक मुअम्मा बना हुआ है। ट्रेन वर्कर्स और यूनियन का तनख्वाहों, मुलाजमतों में कटौतियों और शराइत में तब्दीली के हवाले से हड़ताल ताहाल जारी है। ट्रेन नेटवर्क की जानिब से मुसाफिरों को खबरदार किया गया है कि क्रिसमस त्यौहार के दौरान रेल गाड़ियों को तकनीकी मसाइल के हल के लिए बंद किया जाएगा, इसलिए क्रिसमस रेल में भी खलल पड़ सकता है। लिहाजा कहीं भी जाने से पहले सफ़र की मनसूबा बंदी कर लें। ट्रेन नेटवर्क हुकाम का मजीद कहना था कि त्यौहार के दौरान रेल हड़ताल का भी इम्कान है, लेकिन अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई। ट्रेन नेटवर्क हुकाम के मुताबिक 95% नेटवर्क मामूल के मुताबिक चलता रहेगा, लेकिन कुछ स्टेशन मुतासर होंगे, जिसमें लिवरपूल स्ट्रीट पर 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। ग्रेटर एंग्लिया, स्टेंसर्ड एक्सप्रेस और कैम्ब्रिज ट्रेन मुतासर होंगी। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक लंदन विक्टोरिया ट्रेन भी बंद हो सकती है, जबकि सदर्न या गेटविक एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी और कैनन स्ट्रीट स्टेशन 24 दिसंबर को बंद रहेगा। रेल नेटवर्क हुकाम का कहना था कि ट्रेन सर्विस को मजीद बेहतर करने के लिए कुल 120 मिलियन पाउंड लागत आएगी। क्रिसमस के दौरान बहुत सी ट्रेन नहीं चल रही होती, जिससे रेलवे सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए वक्त मिल जाता है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। सहाफ़ी अरशद शरीफ के साले सवाब के लिए अमेरिका में एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का भी फैसला किया गया। तफसीलात खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रिसर्च जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल पर जहां दुनिया भर की पाकिस्तानी कम्युनिटी अफसुर्दा है, वहीं अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तानी अमरीकी प्रेस एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम रियासत वर्जीनिया में एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वर्जीनिया के अलावा मैरीलैंड, फ्लोरिडा, वाशिंगटन डीसी और टेक्सास से भी पाकिस्तानी निजात शहरी, सियासी और कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ी शरीक हुए। शुरका ने अरशद शरीफ की शानदार सहाफ़ती खदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कलम से हक और सच की आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग में अपना किरदार अदा करते रहे। अरशद शरीफ रोशनी का ऐसा मीनार थे जिससे नौजवान सहाफ़ी रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। While we are mourning the death of Arshad Sharif, look at this, what's happening all around the world. So this is not acceptable and we resent it. While we are attending here, a event for our lost friend. ये एक नहायती ऐसा इक़दाम है, इससे हमें मुतासरा जो है शहीद सहाफ़ी के उनके जो है ना उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ के साथ साथ उन गैर जमहूरी फोर्सेस को भी मैसेज देने का मौका मिला है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दरपेश हैं। जितने भी इदारे हैं उनको एफर्ट्स करनी चाहिए कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और
تاکہ جرنلسٹ سیف فیل کریں. اس کے علاوہ جو بہترین کام کیا آج پاکستان پریس ایسوسی ایشن والوں نے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ فارم کیا ہے, اور اس ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو اسٹرگلنگ جرنلسٹ ہیں ان کو ہیلپ کرے گی, اور جو ان کو وظائف دے گی اور ان کو ٹریننگز بھی دے گی, تاکہ پاکستان میں جو فیک نیوز ہے یا جو پولرائز ایک سوسائٹی بنتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک انٹرنیشنل ٹریننگز کا بھی اہتمام کرے گی. پاکستانی پریس ایسوسی ایشن نے پاکستانی جرنلسٹ کے لیے ایک ٹرسٹ کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس میں تقریباً آج سٹارٹ سے ہی تقریباً اچھی اماؤنٹ اس میں $25,000 اکٹھا کیا انہوں نے, اور اس کو پاکستان میں اور امریکہ میں جو جرنلسٹ ہیں ان کے فلاحی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا. آزادی صحافت کی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, تو وہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اٹس اے ورک ان پروگریس. اگر ہم لوگ ابھی 139 میں سے 130 پہ ہیں, تو جب ہم فرسٹ پہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے تب بھی اس گوئنگ ٹو بی اے ورک ان پروگریس, کیونکہ کوئی نہ کوئی آزادی صحافت چھیننے میں لگا رہے گا اور ہم اس کو چھڑانے کی انشاءاللہ کوشش میں لگے رہیں گے. پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن نے پاکستان میں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا, جو کہ معاشی مشکلات سے دوچار صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کی ضروری امداد کرے گا. تنظیم کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد امریکی شہری اور صحافی اپنے پاکستانی عوام اور میڈیا سے وابستہ افراد کے شانہ بشانہ ہیں. خرم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن ڈی سی. سعودی عرب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر نگرانی گزشتہ سال سعودی گرین انیشیٹو اور مشرق وسطیٰ کے گرین انیشیٹو کا آغاز کیا گیا تھا, جس پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے. اس منصوبے کے تحت سعودی گرین انیشیٹو کے نام سے کلاک ٹاور میں عوامی آگاہی نمائش منعقد کی گئی. تقریب کے مہمان جنرل مینیجر منسٹری آف انوائرمنٹل واٹر اینڈ ریسورس احمد الگرنی تھے. انہوں نے نمائش میں آرٹسٹوں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں گرم آب و ہوا پہلے ہی مملکت اور مشرق وسطیٰ کے وسیع علاقے پر اثر انداز ہو رہی ہے, جس میں کم بارشوں کے باعث گرد و غبار کے طوفان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. سعودی گرین انیشیٹو اور مشرق وسطیٰ کے گرین انیشیٹو جیسے اقدامات مملکت اور اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر خطے کو موسمیاتی تغیرات کے اثرات کے مطابق ڈھالنے کے منصوبے ہیں. یہ تمام منصوبے ایسی ٹیکنالوجیز اور طریقوں کو اپنانے کے لیے بنائے گئے ہیں جو گرین ہاؤس گیسز کے اخراج اور دیگر ماحولیاتی آلودگیوں کو کم کریں گے. اور کینیڈا میں سمکوئی کاؤنٹی پاورٹی ریڈکشن ٹاسک فورس کی جانب سے ری تھنک پاورٹی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ میں منتظمین کا کہنا تھا کہ اس وقت 49,600 لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. تقریب کا مقصد کمیونٹی میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے کہ کیسے غربت سے نکلا جائے. ٹاسک فورس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد لوگوں کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حل کے بارے میں بتانا ہے, جبکہ انہیں یہ سمجھنے کے لیے سرگرمیاں فراہم کرنا ہے کہ غربت سے کیسے جان چھڑوائی جائے. تقریب میں شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ غربت کو سمجھیں اور وہ غربت بارے بات کریں, انداز بدلیں اور بدنامی اور تعصب کو ختم کریں. ٹاسک فورس کی شریک چیئر کرسٹن بوشے نے کہا کہ ہم تقریب کے بعد غربت کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدام کرنے کے لیے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنے کی امید کر رہے ہیں. غربت کے خاتمے کی تقریب یونائٹڈ وے سنٹریڈ سمکوئی مسکوکا ڈسٹرکٹ ہیلتھ سمکو مسکوکا یونٹ ورک فورس ڈیولپمنٹ بورڈ اور سمکو لٹریسی نیٹ مسکوکا ورک کے اشتراک سے منعقد کی گئی.